تو بات آپ عقیدے کے زور پر نہ کریں، قرآن کے زور پر کریں. تو ہمارے ہاں تو لڑائی کا کانسیپٹ ایکسپینشنسٹ نہیں ہے، مفادات نہیں ہیں، قبضہ نہیں ہے، سلطنت بنانا نہیں ہے، کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے حقوق کا تحفظ کرنا. یہ شیعوں کا ایک خدا نے ان کے اندر کچھ ایسا ایک ملکہ رکھا ہے، یا ان کی فطرت کچھ ایسی رکھی ہے کہ ان کو ایک ملک میں توڑا جاتا ہے نا تو یہ دوسری جگہ بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ جہاں بھی رہیں امن اور سکون کے ساتھ رہیں. دوستو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ حق اور باطل کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ انسانی حقوق کیا ہے؟ انسان کس طرح یہ پہچان سکتا ہے کہ یہ بات میرا حق ہے اور اس کے لیے میں نے جدوجہد کرنی ہے؟ اور آج دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کے اوپر بہت ساری آرگنائزیشن موجود ہیں، کام کرتی ہیں، مختلف رفاہی کام کیے جاتے ہیں مختلف سوسائٹیز کے اندر. لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ آج بھی دنیا کے اندر وہ پامال ہو رہے ہیں. آج ہم اس موضوع کے اوپر سمجھنا چاہیں گے کہ آخر حق اور باطل کی اس کشمکش میں انسان کا رول اور کردار کیا ہونا چاہیے، اور خاص طور پر خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے. ایک جانب ہم اسلامی تاریخ کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی حق و باطل کا معرکہ آیا ہے وہاں خواتین نے اہم کردار ادا کیا ہے. ہمارے سامنے کربلا کی مثال ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مثال ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کے اندر باطل طاقت کے خلاف حسینی پیغام کو آگے بڑھایا. آج اس موضوع کے اوپر میں جس شخصیت کے ساتھ، جن کو میں نے زحمت دی ہے آپ کے سامنے گفتگو کے لیے، ملک پاکستان کے اندر ایسا نام ہے کہ جب ہم نے آنکھ کھولی تو پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ان کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، اور ریلیجیس اسکالر ہیں، مذہب کے اوپر وہ تصور پیش کرتی رہی ہیں کہ جو حسینی فکر ہے جس کو کہنا چاہیے. سوشل ڈیولپمنٹ کے اندر ان کا بڑا کام ہے، خاص طور پر تعلیم کے میدان کے اندر، کہ تعلیم اسلام کے اندر سب سے پہلا حکم ہے. اس تمام موضوع کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے، اور یہ گفتگو ہماری ایسی ہوگی کہ جس میں ایک خاتون کے لیے بھی رہنمائی ہے، انسانی معاشرے کے اندر رہنے والے تمام انواع کے لیے اس کے اندر رہنمائی ہے. میرے ساتھ آج اس گفتگو کے اندر موجود ہیں محترمہ شہربانو والا جاہی صاحبہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خدا سلامت رکھے تمہیں. ماشاء اللہ، بہت جتنی کم عمری میں فضل آپ نے اپنی یادداشت کے ساتھ اپنا گرپ جو تاریخ پر ہے اور ساتھ ساتھ حدیث اور قرآن، ماشاء اللہ. میں بہت کم لوگوں کی کبھی کبھی تعریف کرتی ہوں کیونکہ لیکن ماشاء اللہ بہت. مولویوں کی تو بہت کم کرتی ہوں گی نا. ایکچولی کیا ہے کہ وہ شاید میں کمپیریزن کرنے لگ جاتی ہوں کہ اس کنٹمپریری پیریڈ کے ساتھ جو ان کی ڈسکورس ہے یا جس طرح وہ بات کر رہے ہیں کیا وہ اس سے میچ کرتی ہے. تو وہاں پر پھر مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ کے علاوہ بہت ساروں کو ایک ابھی طویل سفر کی ضرورت ہے. اچھا، ماشاء اللہ. اچھا، آپ ذرا اپنے اس جو ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے اس بارے میں ذرا بتائیے گا کہ ماشاء اللہ آپ نے مجالس پڑھی ہیں اور ایک طویل دورانیے کے اندر آپ پڑھتی رہی ہیں. تو آپ اس زمانے کے اندر جب آپ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر خطابات آپ کے نشر ہوتے تھے، اس وقت میں اور آج میں آپ کو کوئی فرق دکھائی دیتا ہے؟ دیکھو، میں نے بہت کم عمری سے یہ اس میدان میں مجھے میرے والد نے سمجھو کہ ایک طرح سے دھکیلا، اور کچھ ہمارا فیملی ٹریڈیشن تھا. اچھا. ہمارا جو خاندان ہے اس کا ساؤتھ انڈیا میں اس حوالے سے بہت بڑا انٹروینشن ہے. اچھا. تو وہ ایک فیملی ٹریڈیشن تھا. تو ابا جی میرے بہت چاہتے تھے. اور پھر ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے ہاں علامہ رشید ترابی. جی، وہ میرے والد کے کزن بھی تھے اور میرے والد کے بہنوئی بھی تھے. تو اور کچھ محبت بھی ابا کی ان کے ساتھ، میرے والد کی اور علامہ کی آپس میں محبت. کیا بڑا نام ہے رشید ترابی. اور بہت، میں شاید 6th کلاس میں پڑھتی تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی 1973. اچھا. لیکن اس کم عمر میں بھی ابا ہمیں گھسیٹ کے
وہ لے جاتے تھے، ان کی تقریریں سنا، جو ہماری یقینی بات ہے کہ سمجھ سے بہت ہی بالا تر تھی. پھر میں نے ہارڈلی، میری عمر اس وقت سمجھو کہ 20 برس ہوگی جب میں نے پہلا فل فلیشڈ 10 دن کا اشرا پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ بھی بڑی. میں نے پہلا حیدرآباد اسٹیشن روڈ محفل حسینی میں پڑھا، دوسرا پھر میں نے مسجد یسرب ڈیفینس جمایا، اس کے بعد پھر میں نے مسلسل محفل شاہ خراسان پڑھا جو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مرکز ہے. پھر اس کے بعد لگاتار میں مختلف جگہوں پر میری بڑی انٹرونشن رہی. پھر صرف کراچی میں نہیں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ملتان میں، پھر امریکہ میں، لنڈن میں، کینیڈا میں. اچھا، اس دور میں میں نے بہت ٹی وی کے پروگرامز کیے. اچھا، اور وہ پروگرامز کی میں سمجھتی ہوں کہ اس کا انٹلیکچوئل کنٹینٹ زیادہ تھا بنسبت جیسے مقابلہ بازی کے. اچھا، تو وہ ایک فوکس طریقے سے انٹلیکچوئل کنٹینٹ کو زیادہ پیش کیا جاتا تھا. اور جو اس وقت کے پی ٹی وی تھا، تو پی ٹی وی میں اس وقت اسپیشل ٹرانسمیشنز ہوتی تھیں جو مذہبی حوالوں سے خاص طور پر ہوتی تھیں. اس میں اون محمد رضوی صاحب اس کے کنٹرولر تھے. اچھا. اون بھائی خود بہت ہی قابل، پڑھے لکھے، اور ایک کہتے ہیں نا کہ جس کا ایک خود کا ایک ان کی ایک اس فیلڈ کی جانکاری بہت زیادہ تھی. تو جب ایک ایسا آدمی کوئی پروگرام پروڈیوس کرتا ہے تو اس کی کوالٹی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتی ہے. پھر لیٹر آن تو وہ سلسلہ بہت زیادہ چلا، مطلب لیکن مجھے آج تک پی ٹی وی کا ماحول اور پی ٹی وی سے مجھے جو محبت ہے وہ میں اس کے لیے میں میرے پاس سمجھو کہ بہترین الفاظ. بڑا کردار ادا کیا ہے اس وقت ہمانگی کے اندر بھی پی ٹی وی نے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی وی نے جس طرح کا انٹلیکچوئل ڈسکورس اسٹارٹ کی اور جس طرح کے موضوعات اور جس طرح کے پروگرامس کی، اب کمرشلائزیشن کے دور میں وہ شاید اب پاسبل نہیں ہے، یا وہ ریٹنگ کا جو ایک عجیب سا ماحول شروع ہو گیا تو اس میں بھی ذرا ڈیفیکلٹ ہے. لیکن وہاں پر چونکہ نو ریٹنگ نہیں تھی، کمرشلائزیشن نہیں تھی، لوگ جو ہیں وہ اس اپنی قابلیت کے راستے سے آگے بڑھ رہے تھے. اس دور کے پروڈیوسر قابلیت کے راستے سے، ہاں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. تو پھر میں تو بہت عرصے سمجھو کہ 1983 سے لے کر اب تک گنو تو ماشاء اللہ 43 years. 43 years ماشاء اللہ. 43 years اٹس اے ہیل لاٹ آف اے ٹائم. اور لیکن اس میں نے بڑا سیکھا اور بڑا جانا، اور بہت. لیکن میں ایک بات میں نے ہمیشہ سمجھی کہ جب کوئی چیز کی تلاش ہوتی ہے نا، اور سچ کی اور حق کی، تو چیزیں خود بخود آپ کے اوپر ایکسپلور ہوتی ہیں، کھلتی چلی جاتی ہیں، جیسے کتاب کے اوراق کھلتے چلے جاتے ہیں. جتنی بار میں نے قرآن مجید کو پڑھا، مجھے ایک دفعہ کوئی ایک مطلب سمجھ میں آیا، دوسری دفعہ جب میں نے پڑھا تو مجھے اس سے کوئی بہتر مطلب سمجھ میں آیا، اور جب اس عمر میں آ کے میں نے پڑھا تو مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ اعلیٰ مطلب سمجھ میں آیا. تو ایک پرپیچول سفر ہے جو جسے امام علی نے فرمایا کہ اس کے جو مضامین ہیں وہ پرانے نہیں ہوتے، اور ہر بار ایک نیا موضوع آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ کی عقل حیران رہ جاتی ہے. اور یہ جو طلب علم کا سفر ہے نا، ہمیشہ طالب علم جو ہے نا اس کی پیاس میں اس سے اچھی کتاب کوئی نہیں، مطلب اس کے مقابلے کی. جی بے شک. کیا ہو سکتا ہے جو خدا کا کلام اور جو پیغمبر لے کر آئے ہیں. تو بہت بہت چیزیں زندگی کی بھی اس سے سمجھ میں آئیں. اور مجھے ایک بہت میرے والد کا بھی ایک شوق تھا. میری تقریروں کو میرے والد دیکھتے تھے، میرے ٹیکسٹ کو، کہ میں نے کیا تیاری کی. اور جیسے میں کالج چلی جاتی تھی یا یونیورسٹی چلی جاتی تھی تو میرے وہ اپنے دفتر سے آ کے آفس آ کے میرے سارے وہ چیک کرتے تھے ڈائریز، اور مجھے کہتے تھے کہ یہ فلانی تقریر بڑی کمزور ہے. اچھا، کمزوری کا نقطہ کیا ہے کہ اس میں تو کوئی قرآن کا ریفرنس ہی نہیں ہے، تو یہ تو بات کمزور ہے. تو بات آپ عقیدے کے زور پر نہ کریں، قرآن کے زور پر کریں. واہ واہ، عقیدے کے زور پہ نہ کریں، قرآن کے زور پہ کریں. اچھا، تو یہ میرے والد کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ عقیدے کے زور پہ تو پھر مذہب بنتا ہے نا، دین تو قرآن کی بنیاد کی. اور دوسری بات ہے کمزور بات ہے نا، مطلب آپ کچھ سمجھے، میں کچھ سمجھوں، تیسرا آدمی کچھ سمجھے، لیکن معاملات قرآن میں تو آپ کلیئرٹی ہے آپ کے آپ کی ڈسکورس میں، آپ کی گفتگو میں جو سبسٹینس پیدا ہوتا ہے وہ اسی لیے پیدا ہوتا ہے. قرآن کسی کی حمایت بھی نہیں کرتا نا.
بالکل ہمارے وہ تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہے, آپ کو پسند ہو یا نہیں پسند ہو اسی کے فرق پڑتا ہے. ہاں, چاہے آپ کوئی بھی ہوں یا کسی بھی حلیے کے اندر, قرآن تو فطرت کی بات کرتا ہے. فطرت کی بات کرتا ہے, بہت خوبصورت بات کرتا ہے. خدا مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ قرآنی کلچر اور قرآن کی طرف آ جائیں, سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. سارے مسئلے. اچھا, ابھی اسی حوالے سے مجھے ذرا بتائیے کہ یہ جو آج انسانی حقوق کے حوالے سے ہیں, کیسا دیکھتی ہیں آپ, یہ کیا چل رہا ہے دنیا کے اندر, اور اس میں کہاں ہے ہمیں انسانی حقوق نظر آ رہے ہیں, کس جگہ ہے؟ کس بات سے تمہاری اس سوال کا جواب دوں؟ میں سمجھتی ہوں سورہ عصر سے تمہاری بات کا جواب دوں. اچھا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی انسان خسارے کا سودا کر, خسارے میں, اور پورے انسانوں کو بیان کیا بگ, جیسے ایک چنک کے طور پر, الا الذین آمنوا, سوائے ان کے, یعنی اس چنک میں سے آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان پر ہیں اور صالح اعمال ان کے پاس ہیں. اچھا, دوسرا ان کا کیا کرائٹیریا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جو حق کے راستے پر صبر کی قوت سے آگے بڑھتے ہیں. لوگ ترجمہ کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. تلقین کرنا تو بڑا آسان ہے, میں آپ کو تلقین کروں, آپ مجھے تلقین کریں, زبانی جمع خرچ. ہاں صحیح ہے یار, صبر کر یار, صبر کر, جو ہو رہا ہے تیرے ساتھ صبر کر بس. اچھا, حق کے راستے پر صبر و استقامت سے آگے بڑھنے والے لوگ. واہ واہ, زبردست ترجمہ, حق کے راستے پر صبر. اچھا, اور صبر کا بھی بڑی غلط ہمارے ہاں ایک ہم جیسے ہم اس کا مطلب جو ہم لیتے ہیں ہمارے کلچر میں, جو صبر کا مطلب ہے کہ جو آپ کو ایک چانٹا مارے گا صبر کرو کوئی بات نہیں, زیادتی ہو رہی صبر کرو کوئی بات نہیں, مطلب اسے سہ لو, پی لو, خاموشی اختیار کر لو, ہم یہ صبر کا مطلب سمجھتے ہیں. لیکن قرآنک جو فلسفی ہے اس میں صبر کا مطلب یہ نہیں ہے. 80 مقامات پر صبر کا تذکرہ ہے, تقریباً 88 مقامات پر, اور انبیاء کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کیا ہے, اس خصوصیت کو استعمال کیا ہے صبر کی, کہ انبیاء صبر کرنے والے تھے. تو کیا مطلب وہ جو زیادتی کرتا تھا وہ چپ ہو جاتے تھے؟ صبر کو میں کیسے تمہیں بیان کروں, تم تو خود ماشاءاللہ اتنی تمہاری ڈیپ, میں آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں. میں آپ سے دیکھو, جب وہ ایک کوپیما پہاڑ پر چڑھتا ہے تو اس کو بہت ساری فورسز روکتی ہیں نا, ایک اندر کی فورسز ہیں, ایک باہر کی فورسز ہیں. بھائی K2 کی چوٹی پہ چڑھ رہا ہے تو باہر کی فورسز میں طوفان ہے, برف باری ہے, جنگلی جانوروں کا خطرہ ہے, پھسل کر گرنے کا خوف ہے, پھر اندر گھر کا آرام ہے, خاندان ہے, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, یہ بھی فورسز ہیں, محبتیں ہیں, یہ بھی اس کو روک رہی ہیں, اور ایکسٹرنل فورسز بھی روک رہی ہیں. اب انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں فورسز کو اوور کم کر کے وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتا ہے اور اپنا جھنڈا گاڑتا ہے. یہ کیا ہے اس کا صبر ہے, صبر ہے اس کا. اچھا, محنت کر رہا ہے. انٹرنل فورسز ہوں یا ایکسٹرنل فورسز ہوں, اور جو آپ کے خلاف کام کر رہی ہوں, جو آپ کو اس راستے سے روک رہی ہوں, اور آپ کو اس راستے میں خوفزدہ کر رہی ہوں, اور خوفزدہ کر کے آپ کو چاہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, اس راستے کو چھوڑ دیں, اس کے باوجود بھی آپ استقامت کے ساتھ اس راستے پر چلتے رہیں, یہ آپ کا صبر. یہی سیرت جناب ابراہیم ہے, یہی سیرت جناب موسیٰ ہے, یہی سیرت جناب اسماعیل ہے, یہی سیرت جناب عیسیٰ ہے, اور یہی سیرت جناب پیغمبر آخر الزمان ہے. صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ اپنے راستے کو, اپنی فائنل ڈیسٹینیشن اور اپنا جو گول تھا انہوں نے اچیو کیا. کہیں بیٹھ تو نہیں گئے, کسی بھی مصائب سے ڈر کر بیٹھ تو نہیں گئے. تو صبر کا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یعنی حق کے راستے پر استقامت اور صبر سے آگے بڑھتے رہے. حق کے راستے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس صبر کے راستے پر, حق کے راستے پر صبر اور استقامت سے آگے بڑھ رہے ہیں. باقی سارے تو خسارے کا سودا کر رہے ہیں, اور ایک مظلومین جہاں کا ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو چکا ہے جس کے حق میں آواز اٹھانے والا ہی کوئی نہیں. ابھی مظلومین جہاں فلسطین میں بھی نظر آ رہے ہیں, لبنان میں بھی نظر آ رہے ہیں, شام میں بھی نظر آ رہے ہیں, لیبیا میں بھی نظر آ رہے ہیں, عراق میں بھی نظر آ رہے ہیں, اب ایران میں بھی نظر آ رہے ہیں, پاکستان میں بھی نظر آ رہے ہیں, افغانستان میں بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ مظلومین جہاں کے حق کی آواز کون بلند کرے گا؟ کوئی ہے بلند کرنے والا؟ اچھا, اب اگر ہم اس ماڈرن دنیا کو دیکھیں تو 2 عظیم جنگوں کے بعد
یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ بنا. اس کے اندر ایک چارٹر آف ہیومن رائٹس لکھا گیا. اس کی کوئی 55 کلازز ہیں. اس میں رائٹس کو ڈسکرائب کیا گیا کہ آپ کا کیا حق ہے, حقوق کہ آپ کا کیا حق ہے. تو جی آپ کی فری اسپیچ کا رائٹ ہے, آپ کو اکنامک ایکٹیویٹی کا رائٹ ہے آپ کو, اور گھر جہاں چاہیں آپ رہیں, اس مختلف ریلیجن, فریڈم آف ایکسپریشن, یہ سارے. لیکن میں سب سے بڑا رائٹ کس کو ڈسکرائب کیا گیا؟ رائٹ ٹو لیو, زندہ رہنے کا حق. ٹھیک ہے. اچھا, وہ زندہ رہنے کا حق کس طرح ڈسکرائب کیا گیا؟ عزت اور وقار کے ساتھ, بغیر کسی دباؤ اور تشدد کے, اور اس طرح آپ زندہ رہیں گے. اب آپ مجھے یہ جو بنا دیے, فرد کی مکمل آزادی ہے, مطلب وقار انسانی, ہیومن ڈگنیٹی کے ساتھ زندہ رہنے کو چارٹر آف ہیومن رائٹس میں جو یونائٹڈ نیشن نے ڈیوائس کیا یا ساری اقوام نے مل کر لکھا, انہوں نے اس بات کو بڑی ویلیو دی. اچھا, لیکن آپ ویسے اگر آپ دیکھیں تو بھائی وہ کیا ہوا چارٹر آف ہیومن رائٹس, جو آج کے ماحول اور حالات سے آپ ذرا اس کو کمپیئر کریں تو ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہیوملیشن, ڈیگریڈیشن اور ٹریٹمنٹ لیسر دین اے ہیومن, ایک انسان کی حیثیت سے گرا کر اقوام عالم کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے. کن لوگوں کا؟ جنہوں نے یہ چارٹر لکھے. تو اس چارٹر لکھنے سے مقصد کیا تھا؟ یعنی خود جب انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں, 2 جنگوں سے گزرے, عظیم جنگوں سے, تو بہت زیادہ قتل و خون ہوا, اور انہوں نے چاہا کہ جی ہم دوبارہ اس میں نہ پڑیں, تو انہوں نے, لیکن انہوں نے کیا باقی قوموں کی اسی رائٹ کو زندہ رہنے کے کہیں سیف گارڈ کیا؟ مجھے تو اس سارے کھیل میں وائٹ سپریمیسی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. آپ سارے دنیا کے کمزور لوگوں کو دیکھ لیجئے, چاہے وہ ایشیا میں ہوں, چاہے وہ افریقہ میں ہوں, چاہے وہ لیٹن امریکہ میں ہوں, اور چاہے وہ خود مین لینڈ امریکہ کے اندر ہوں. کیا ان کی ڈگنیٹی سیف گارڈ ہو رہی ہے؟ وہ ہیومیلیٹڈ ہیں, وہ ڈیگریڈڈ ہیں, ان کے ساتھ غیر انسانی, انسان سے نیچے کا سلوک کیا جاتا ہے. تو آج کی دنیا کا تو یہ دستور ہے, طاقتور, طاقت, مائٹ از رائٹ. اب اس میں دیکھیں نا, آپ یہ بتائیں کہ اگر میں مسلمان ہوں تو میں کہاں سے اپنے لیے کوئی راستہ ڈھونڈوں؟ جی یہ مثال ہے کہ تو میری اب یہ کوئی زندگی ہے, اس زندگی کی کوئی ویلیو ہے؟ آپ ذرا دیکھیں نا کہ پچھلے, میں زیادہ دور نہیں لی جاتی آپ کو تاریخ میں, پچھلے 1-1.5 سال میں فلسطین میں جس طرح سلاٹر ہوئے, بچے, عورتیں, مرد, آپ بھی دیکھیں نا کہ وہ ایک ساری دنیا میں یہ چارٹر لکھنے والے, ان میں سے کوئی بھی ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں تھا. بولا کسی نے آواز اٹھائی, سوائے کوئی ایران کھڑا ہو گیا ان کے لیے حمایت کرنے اور لڑنے کے لیے, اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے, یا وہ لبنان کے خود مصیبت زدہ لوگ کھڑے ہو گئے ان کی حمایت کے لیے. باقی کہیں کسی طرف سے کوئی آواز ہی بلند نہ ہوئی. بات یہ ہے کہ اس غیر ویلیو کی زندگی میں, یہ کوئی ویلیو ہے زندگی کی؟ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا دکھاتا ہے جب وہ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کے گھسیٹ کے لے جاتے ہیں تو مائیں پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہیں, بچوں کو چھڑا رہی ہیں, لوگوں کو ذرا سی باتیں گولیوں سے بھونا جا رہا ہے. جی اس لائف میں ویلیو کیسے ایڈ ہو؟ تو بینگ اے مسلم, مطلب میں قرآنک فلسفی پر یقین رکھتی ہوں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس لائف میں ویلیو ایڈ ہو سکتی ہے. اور کیسے ایڈ ہوگی؟ وہ مسلمان کی زندگی میں, تمام انسانوں کی زندگی میں. قرآن صرف مسلمان کے لیے نہیں اترا, یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے مسلمانوں کو, یہ انسان کے لیے اترا. قرآن کا مخاطب جو ہے وہ انسان ہے, اور اس فلسفی میں اس گری ہوئی زندگی, اس ڈیگریڈڈ, اس ہیومیلیٹڈ زندگی میں جو ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے وہ سورہ حدید میں اس کا تذکرہ. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز. بہت بڑی بات کی ان آیات میں سورہ حدید کی قرآن مجید. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, سارے رسول جتنے ہم نے بھیجے, اس میں اولو العزم بھی ہیں, سارے ہیں, 1,24,000 نبی. کس طرح بھیجے؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, بالبینات دلیل دی ان کے ساتھ, دلائل لے کے, میزان اسٹینڈرڈ دے کر, کتابیں, وانزلنا الحدید, لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان, دلائل بھی دیے,
کتابیں بھی دیں اور اسٹینڈرڈ میزان بھی دیا. کس لیے؟ اتنا لاؤ لشکر دیا 1 پوائنٹ ایجنڈا کے لیے، لیقوم الناس بالقسط، انسانوں میں قسط اور عدل کو قائم کر دو. اور اگر یہ قسط اور عدل آپ دیکھیں نہیں قائم ہو رہا، یہ ہر طرف جیسا کیوس مچا ہوا ہے، مصیبت زدائی ہر طرف ہے، تو کیسے یہ کیوس کنٹرول ہو؟ اس کا حل بھی قرآن مجید نے بتا دیا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا نازل کیا. باسن شدید جو وائلیٹرز ہیں نا قسط اور عدل کے، ان کے لیے بڑا سخت ہے. وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ، لیکن اسی میں ناس کا منافع چھپا ہوا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ. کمال کی گفتگو ہے کہ خدا یہ کام خود بھی کر سکتا ہے نا بھئی، ایک چٹکی بجائے اور ظالم سارے کے سارے ختم ہو جائیں، زلزلہ آ جائے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں. کیا گفتگو ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ. ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ غیبت میں ہو، خدا تو نہیں نظر آتا نا، اور رسول بھی پردہ کر جائے، تو ایسے میں خدا اور اس کے رسول کی مدد کون کرتا ہے؟ واہ واہ واہ. ان اللہ یعنی رسول کے ہوتے ہوئے تو ہر شخص بڑھ چڑھ کے کہے گا کہ میں حاضر ہوں اس کے لیے، لیکن رسول چلے جائیں قیامت تک کے لیے. قیامت تک کے لیے جب خدا غائب ہو، نظر نہ آتا ہو، یقینی بات ہے، اور پیغمبر بھی پردہ کر جائے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ. ہم دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ ایسے میں اللہ اور اس کے رسول کی مدد کون کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، حالانکہ تمہارا خدا بہت قوی ہے اور بہت عزیز. کریڈٹ بھی نہیں ملے گا کہیں سے. آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ کسی کے رائٹ کے لیے، انسان کی ڈگنیٹی کے لیے، وقار کے لیے کھڑے ہونا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کے برابر ہے. یہ میں نے عقیدے کی بنیاد پر نہیں کہا، اور میں نے کسی ہیومن فلسفی کی بنیاد پہ بھی نہیں کہا، جیسے مختلف فلسفے دنیا میں ایجاد کیے. میں نے تو قرآنک فلسفی کی بات کرتی ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنی کچھ لائے لشکر دیے پیغمبروں کو ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ، لیقوم الناس بالقسط. اگر عدل اور انصاف دنیا میں رائج ہو جائے، اور اگر نہ رائج ہو، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، لوہے سے مقابلہ کرو. اب لوہا کیا ہے؟ اس دور میں تلوار تھی، آج کے دور میں اسلحہ ہے. یہ قرآن کی انجنکشن ہے، یہ میری کوئی اپنی عقل کی اور اپنی سمجھ کی بات نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ ناس کے لیے منافع ہے اور ظالموں کے لیے شدید ہے وہ. اور ہم دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کون کرتا ہے جب وہ دونوں حالتیں غیبت میں. تو کسی کمزور انسانوں کے رائٹس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا، مقابلہ کرنا، جدوجہد کرنا، یہ در حقیقت خدا اور اس کے رسول کی مدد کرنا ہے. صحیح. یہ بات آج مسلمان تو ہمیں وہ اس بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں کہ اگر وہ قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھیں گے تو تب یہ بات ان کو ان کے فہم میں آئے گی نا. ٹکڑے ہیں مسلمان تو کہ وہ ہم، کیونکہ ہمارے کلچر میں قرآن نہیں نافذ ہے نا، ہم تو صرف پڑھتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں اور تلاوتیں کرتے ہیں، اور خوش لہن آوازوں میں بس ہم سمجھتے ہیں کہ ختم، اس کو بڑے سے اچھے قیمتی کپڑے میں لپیٹا اور اوپر رکھ دیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ مطلب یہ کون سی بات ہے؟ کوئی کہیں سے میں نے کوئی قریت کے نکالی ہے؟ سورہ حدید موجود ہے نا، پڑھو، اس میں لکھا ہے کہ قسط اور عدل، اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا خدا اور اس کے رسول کی مدد کرنے کے برابر ہے. اور کھڑے ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ کھڑے ہونے کے لیے لوہا استعمال کرنا پڑے تو وہ بھی استعمال کر لیں آپ. تو اب جب خدا اتنی بڑی بات کہے، پیغمبر، پھر کس بات کا خوف اور ڈر؟ پھر تو کھڑا ہونا چاہیے نا مسلمانوں کو، اور جہاں بھی حق نظر آئے ان کو. جی ہاں، مطلب کم از کم قرآن کے ماننے والوں کو تو حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے. اگر آپ قرآن کے پیروکار ہیں یا قرآن کو مانتے ہیں، تو یہ کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ اس وقت ہم کبھی اسرائیل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، کبھی مطلب مسلمان امریکہ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور ہم خوف کا عالم ہے کہ وہ ہمیں بچائیں. اب یہ قانون بھی انہوں نے میرے خیال میں پاس کیا، بہت دیکھیے، یعنی اگر فلسطینی کوئی وائلیشن کرے، اور وہ فرعون نے جو کیا تھا اپنے زمانے کے اندر کہ بچوں کو مار دو، بھائی وہ سورہ صفات میں نہیں ہے، اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا قصص میں، سورہ قصص، جی وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا وَيَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ وَيَذْهَبُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. جب اس کو بہت زیادہ بڑائی ملی نا، فرعون کو طاقت ملی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا. ٹکڑوں میں بانٹنے سے ہوتا یہ کہ اگر متحد ہوں گے تو طاقت بن جائیں گے، اور بکھر جائیں گے، تفرقہ پڑ جائے گا تو کمزور ہو جائیں گے. تو اس نے یہ پالیسی اختیار کی. آج سارے مسلمان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نہیں بٹے ہوئے،
چاہے وہ ایتھنیسٹی کی بنیاد پر ہوں, چاہے وہ چھوٹے موٹے مذہبی رجحانات کی بنیاد کے پر ہوں, چاہے وہ لنگوسٹکس زبان کی بنیاد پر ہوں, بٹے ہوئے نا. اچھا, اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یذبح ابناہم, مردوں کو قتل کرتا تھا وہ. ویستحیی نساءہم, عورتوں کو غلام بناتا تھا وہ. تو آج یہ نہیں ہو رہا, ہر جگہ قتل عام ہے مسلمان مردوں کا. اور عورتوں کے لیے جو بھی معاملات ہیں وہ میں کیا زبان سے بیان کروں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم انفارچونیٹلی ان باتوں کی طرف خود ہی جا رہے ہیں. دیکھیے ہمیں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی زبردستی آپ کے اوپر طاقت کے زور پہ یہ کرے. کیا ایک دفعہ دو دفعہ تو طاقت کا زور دبا لیتا ہے, لیکن ناٹ آلویز. ابھی آپ دیکھیے نا کہ طاقت کا توازن دنیا میں بدل نہیں رہا. کبھی سوچا تھا آپ نے کہ ایران جیسا سینکشن زدہ ملک, وہ اتنے سے لبنان میں بیٹھے ہوئے صابرہ شتیلہ کے زمانے سے مصیبتیں اٹھائے ہوئے لبنانی, 1983 میں تو صابرہ شتیلہ کے کیمپوں کو اکھاڑا ایران نے. ٹھیک, اس سے پہلے ایران نے, ہاں 70 کی دہائی سے فلسطینیوں کو بھگا کے مار کے قتل عام کر کے کارپیٹ بمبنگ کر کے. صابرہ شتیلہ کے تو مشہور کیمپ تھے, تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے. اسرائیل نے کیا نا وہاں پہ. اسرائیل تو اسرائیل کیا چیز ہے بھائی؟ آپ کہتے ہیں فلانا ایران کی پراکسی ہے, فلانا فلانی کی پراکسی ہے. تو مجھے تو اب یہ لگتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی پراکسی ہے. مطلب میں یہ کہوں کہ اسرائیل امریکہ کی پراکسی ہے, مجھے لگتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی پراکسی ہے. مطلب وہ کام جو ظلم اور تشدد کے ذریعے سے امریکہ. قرآن جو یہ حضرت سے آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, قرآن جو یہ تعاون کی بات کر رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن کرو مسلمانوں, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو ہم نے یہ جو جدید اصطلاحات سن لی ہیں, جدید جاسوسی قسم کی اصطلاحات, یہ پراکسی اور یہ ساری چیزیں, ہم یہ کیوں نہیں سنتے تعاون کی, بر کی, تقوی کی, عدوان اور ظلم کی؟ قرآنی اصطلاحات کیوں نہیں ہے معاشرے؟ مائی ڈیئر, اب میں اتنے ساری نومنکلیچرز اور یہ جو وہ جو ہیں یہ ٹرمنالوجیز کا جواب نہیں دوں گی, صرف ایک تقوی کا جواب دوں گی. ہمارے یہاں تقوی کا کیا مطلب عام حالات میں رائج ہے کہ کسی محراب میں گھس جاؤ, سر پہ ٹوپی چڑھا لو, خاتون ہو تو چادر اوڑھ لو, اس کے بعد دیے جاؤ سجدے, اٹھے جاؤ, بیٹھے جاؤ, روزے پہ روزہ رکھے جاؤ, ہاتھ میں تسبیح گھمائے جاؤ. بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے. قرآن کریم میں تقوی کو جب ڈسکرائب کیا تو کہا اعدلوا ہوا اقرب للتقوی, عدل کرو کہ یہ تقوی سے سب سے زیادہ قریب ہے. اور عدل کرنے کے لیے بہت مشکل کام ہے, انصاف کرنا, عدالت کرنا, عدالت کے لیے کھڑے ہونا, حق اور انصاف کی طلب کرنا, اس کے لیے یہ تو ایسی معاشرتی جدوجہد کا نام ہے. تقوی تو معاشرتی جدوجہد کا نام ہے. آپ نے کہا جو محراب پکڑ, جانماز سنبھال, تسبیح گھما, یہ ہمارے یہاں متقی کا کانسیپٹ ہے. تو جس معاشرے میں ایسے ڈسٹارٹڈ کانسیپٹس جو ہیں وہ رائج ہو جائیں, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ دلیری کے ساتھ نکل کر باہر آئیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ جہاں قرآن مجید نے تو انسانیت کے دشمنوں کو خدا کا دشمن قرار دیا ہے. سورہ ممتحنہ میں کہا نا, ایبسولوٹ حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اے ایمان والو اپنے اور خدا کے دشمنوں کو دوست نہ بنانا. تو اپنے اور خدا کے دشمن کون سے ہیں؟ انسانیت کے دشمن خدا کے دشمن ہے. اپنا اتنا قریب اور محبت سے انسان کو دیکھا کہ تیرا دشمن میرا دشمن ہے. اچھا, پھر اس کے بعد دیکھیے جب یہ ڈسکرائب کیا تو اس میں 1500 آیتیں ہیں قرآن مجید میں, جہاں خدا اور مومنوں یعنی کمزور لوگوں, انسانوں کے دشمنوں کو ڈسکرائب کیا گیا. 1500 آیتیں ہیں, مطلب 1500 پلس تو ہو سکتی ہیں, 1500 سے کم نہیں ہیں. اور ان میں ان کے ترکیبیں, ان کے کرتوت, ان کے ڈسیپشن کے طریقے, ان سے مقابلے کے ذرائع اور طریقہ, یہ بھی سب ڈسکرائب کیا گیا قرآن مجید میں. اچھا, اب اس میں جو براڈ کیٹیگریز ہیں نا, جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خدا کے دشمن, یہ انسانیت کے دشمن کون سے ہیں, 4 براڈ کیٹیگریز میں کم از کم میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے کہ دے کین بی سیگریگیٹڈ انٹو 4 براڈ کیٹیگریز. اچھا, پہلی کیٹیگری کو بیان کیا شیطان, دوسری کیٹیگری کو بیان کیا کفار, تیسری کیٹیگری کو سورہ مائدہ میں بیان کیا یہود, اور چوتھی کیٹیگری کو منافقین سورہ توبہ. پہلی کیٹیگری شیاطین, سورہ فاتر میں کہا ان الشیطان لکم عدو مبین,
शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है. फिर सूरह नूर में कहा बला तत्तबऊ खुतवात शैतान, शैतान के रास्तों पर न चलना. फिर सूरह यासीन में कहा अला महदल का या बनी आदम अन ला ताबिदु शैतान अन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, अरे तुमसे वादा लिया मैंने कि शैतान के रास्ते पर न चलना, तो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है. तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये शैतान क्या है, मतलब व्हाट इज दिस शैतान? क्या मावराई कोई तस्वराती कोई ऐसी चीज है जो जिसका कोई वजूद ना हो, या सिर्फ वो है जिसने आदम को सजदे से इनकार किया, या सिर्फ जो है ना कभी ख्वाब में किसी को, जी वो तो क्या वो शैतान था जिसने बस एक दफा आदम को सजदा, बाकी सब दुनिया फारिग हो गई. लेकिन अभी तुम देखो रिसेंटली जो एप्स्टीन फाइल्स का केस निकला, तो वहां क्या पता चला, इंसानों को बच्चों के गोश्त खाए. उस्ताद भी शैतान था, आईटी का जो टाइकून था वो भी शैतान था, बीमारियों के खिलाफ जिहाद करने का बहाना करने वाला वो भी शैतान था, जज भी शैतान थे, साफी भी शैतान थे, एनजीओज और ह्यूमन राइट्स की बातें करने वाले भी शैतान थे, शाही खानदानों के लोग भी शैतानियत में शामिल थे, मुल्कों के सरबराह भी शैतानियत में शामिल थे. हु वाज लेफ्ट बिहाइंड? जज भी शामिल थे. हु वाज लेफ्ट बिहाइंड? तो शैतान पर्सोनिफाई हुआ, मुतशख्खिस हुआ. मतलब अगर शैतान को शख्सियत के रूप में देखना है तो आप एप्स्टीन फाइल के कैरेक्टर्स को देख लीजिए. तो फिर क्या नहीं किया उन्होंने, मुझे बताएं ना क्या नहीं किया. अच्छा अभी आप देखें, आप समझते हैं आपको सब पता चल गया, आपको कुछ भी पता नहीं चला. मे बी यू नो ओनली 5% जितना ह्यूमन आपकी कंजम्पशन के लिए उन्होंने आपकी तरफ फेंक दिया, वो इतना कर लो. आई एम श्योर डेट श्योर कि सो नॉट ओनली मोर देन 5%. क्या है उसमें? जिनसी इस्तेसाल बच्चों का, अरे कितने छोटे बच्चे, बच्चों का, औरतों का, मर्दों का. फिर उसके बाद ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रेड है. फिर एरिज़ोना में एक मार्केट नगर आई जिसमें वो ह्यूमन फ्लैश सेल हो रहा था. फिर एक बहुत एक हैरान कौन चीज़ कि बच्चों को खौफ की हालत में ले जाओ, उसके बाद उनका खून एक्सट्रैक्ट करो. दिस इज ऑल इन एप्स्टीन फाइल्स. उससे जो खून से जो हार्मोन्स निकलते हैं उससे वाइटैलिटी बढ़ती है, आप ज़्यादा जवान हो जाते हैं. ये कौन से कारनामे हैं? ये इंसानियत के कारनामे हैं, शैतानियत के कारनामे हैं? शैतान. अच्छा ये एप्स्टीन फाइल का ये कैरेक्टर है. अच्छा तो ये कैरेक्टर किसी ने वो भी चल रहा था, पता नहीं ये वेरीफाई या नहीं, कि किसी खातून ने वहाँ पे उनको उसको जो एप्स्टीन का जो शेख है, क्या नाम था उनका, जिसको कहते हैं कि मार दिया गया, हाँ उसको काबा का गिलाफ भी टुकड़ा भेजा गया. जी मतलब इतने ताल्लुकात मुसलमानों के भी हैं. पूरा वो ज़मीन पे बिछा कर, जिस तरह वो एक इमाराती कोई बड़ा बिजनेसमैन है उसके साथ बैठा हुआ, पैरों के पास उनके काबा, हमें तो एक धागा मिल जाए तो हम चुम चुम के आधे हो जाएं. चुम के आधे हो जाए. वहाँ से कोई तस्वीर ले आए या जो है ना आ जाए वहाँ से, हम कहते हैं भाई जमजम की या 2 खजूरें ही ले आ. हमारी तो अकीदत है भाई. हमारे अक्सर अफसर, हमें क्यों नहीं मिलता ये टुकड़ा और ये सारी एप्स्टीन? वो इसलिए नहीं मिलता कि हमारे रिश्ते उन ताकत के कॉरिडोर्स के साथ नहीं है. और सारी बात यह है कि हम शायद उसके बगैर जो अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, जी तो हमें इसी ज़रूरत भी इस तरह नहीं पड़ती है. अच्छा फिर देखो ना, मैं ये बात कहती हूँ, क्या ये आज हुआ? अरे फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो कॉलोनाइजेशन थी, ये एशिया और अफ्रीका का जो भुरकस निकाला इन्होंने, बरतानिया और फ्रांस इसके सरखेल थे. आज उसकी ओनरशिप अमेरिका के हाथ में है ना. वरना जब ये इंडिया से गए तो फलस्तीन का खंजर नहीं घोंप कर गए, मुसलसल ब्लीड हो रहा है ना. फिर जब वहाँ पहुँचे मिडल ईस्ट तो ये तोड़ दी बड़ी बड़ी सल्तनतें, उस्मानी सल्तनत तोड़ी, ये छोटे छोटे पेपर स्टेट्स बना दी जिनकी अपनी वही फिरौन वाली वो जाला एलोहा शियतन छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया. फिर उनके अंदर भी इसराइल का खंजर उतार दिया. फॉर लास्ट 80 years दे आर कंटिन्यूसली ब्लीडिंग. ऐसा कियास है जिस कियास से निकलने का रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा. फिर आप ये देखिए, यही नहीं है. आपको मैं हैरान कौन बात बताऊं, मैं जब मैंने कुछ फेलोशिप्स भी की हुई हैं. इसमें से एक तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फेलोशिप मैंने की, फिर मैंने एक अमेरिकन फेलोशिप की. उस अमेरिकन फेलोशिप के दौरान में मुझे एक बात बड़ी हैरान कौन पता चली कि 1930 में रोजवेल्ट वाज द अमेरिकन प्रेसिडेंट, सदर अमेरिका था. उसने ये कानून बनाया और ऑर्डर पास किया कि जो लैटिनो जवान ख़वातीन है ना, उनको स्टेराइल कर दिया जाए. अच्छा. ताकि उनकी आबादी ना बढ़े और वो वहीं ख़त्म हो जाए. तो लोगों को परफोर्स, जवान ख़वातीन को परफोर्स स्टेराइल किया गया प्रेसिडेंट रोजवेल्ट के उस ऑर्डर के तहत. ये क्या है?
یہ شیطانیت نہیں ہے؟ اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک انڈسٹریل ریولوشن جب صرف ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی بہت ظلم کیا ہے. انڈسٹریل ریولوشن جب آیا یورپ میں تو انہوں نے ایک نئی کہانی جڑی کہ 18 سال کا بچہ جو ہے وہ اڈلٹ ہے، اب وہ گھر سے نکل جائے. بھئی 18 سال کے بچے کی عمر وہ اتنی نازک ہے، اس وقت اسے سب سے زیادہ گھر کی، ماں باپ کی، خاندان کی، رشتوں کی سپرویژن کی ضرورت ہے. اتنی کچی عمر ہے وہ بگڑنے کی، برباد ہونے کی، وہی تو عمر ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ غریب کے سارے بچے کو اڈلٹ کر دیا، کیونکہ ان کو سستا لیبر چاہیے تھا اپنی انڈسٹریل امپائر کے لیے. امیر کا بچہ اڈلٹ نہیں ہوا. اچھا، امیر کا کھیل بچہ کھیلا گیا ہے. جی کھیل. مجھے بتاؤ کس امیر کا بچے نے 18 سال کی عمر میں اپنا گھر چھوڑا؟ نہیں چھوڑا. امیر کا بچہ اڈلٹ نہیں ہوا، غریب کا بچہ اڈلٹ ہو گیا. تو کیا ہوا؟ سستا مزدور مل گیا، سستا مزدور چاہیے تھا ان کو. اچھا، اپنی انڈسٹریل امپائر ڈیولپ کر لی. تو وہ یہ کوئی نئی کہانی ہے، غلام در غلام. اور یورپ کے پورے فیملی سسٹم کو انہوں نے تباہ کیا ہے نا. اب جو نئی کہانی ہے جینڈر، بچوں سے چھوٹے چھوٹے، یہ پاکستان میں بھی فتنہ کھڑا ہوا ہے. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ ان سم آف دا تھنگس. اور آپ کے ساتھ یہ بات کروں گی کہ ہاں ہمارے پاکستانی اسکولوں میں پوچھا جا رہا ہے بچوں سے کہ واٹ از یور جینڈر. کیا مطلب ہے؟ آپ کس کارنر میں لے جا رہے ہو؟ تو وہاں یہ شیطانی، تو یہ سب کیا ہے؟ شیطان ہے نا. تو کہا کہ تمہارے دشمن شیطان ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہی. یہ شیطان پرسونیفائڈ ہے. مطلب شیطان کو اگر متشخص دیکھنا ہو تو یہ میں دیکھنا ہو تو. اچھا، دوسری جو کیٹیگری بیان کی قرآن مجید نے وہ ہے کافر. ایک تو شیطان ہو گیا. ہاں وہ کافی اس کی قرآن میں سب سے زیادہ اسی سے ڈرایا گیا ہے، شیطان سے ڈرایا گیا ہے. دیکھو نا، میں نے تو ضرور اس سے ڈرو تم، لیکن ہمیں تو ہمارا مذہبی طبقہ شیطان کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ ہر طبقے میں وہ شیطان پرسونیفائڈ ہے نا. اچھا، میں نے بھی کہا نا جج میں بھی تو ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہتے ہیں نا، یہ اس طرح ہے، وہ فرقہ ایسا ہے، وہ مولوی، وہ مسلک ایسا ہے، ایک دوسرے کی. حالانکہ قرآن نے ساری جو کہا ہے کہ تم شیطان سے ڈرو. شیطان تمہیں وسوسہ دیتا ہے، انسانوں میں بھی ہوتا ہے، کوئی گفتگو نہیں ہوتی اس میں. انسانیت کے خلاف کیے جانے والے وہ تمام کام اور کاروائیاں، جیسے انسانیت کی ڈگنیٹی کمپرومائز ہو جائے، وہ شیطانیت کے زمرے میں آتے ہیں. شیطانیت کے زمرے میں آتا ہے، بالکل. اب آپ ہیومن ڈگنیٹی کا خیال رکھیں گے تو آپ ہر چیز میں محتاط ہوں گے. گفتگو میں بھی محتاط ہوں گے، لفظ کے استعمال میں بھی محتاط ہوں گے، رشتوں میں بھی محتاط ہوں گے، ہر چیز میں آپ محتاط ہوں گے، کیونکہ آپ کے پیش نظر ہیومن ڈگنیٹی ہے نا. جب اگر آپ کو گویم کوئی ٹریٹ کرے، گویم تمہیں تو پتہ ہی ہے، گویم مطلب آج کا زائنسٹ نظام جو ہے اپنے آپ کو تو سپیریئر ریس کہتا ہے، ہم تو اعلیٰ ہیں اور باقی سب گویم ہیں. گویم کا مطلب لیسر ہیومن بینگ، ہمارے غلام، سلیوز. اچھا، تو ہم سب گویم ہیں ان کے نظروں کے اندر. تو ان شیطانوں نے ہمیں گویم بنا دیا، خود وائٹ سپرمیسی کی بات شروع کر دی. مجھے آپ بتائیے کہ وہاں کتے بلی کے حقوق کے لیے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اور یہاں فلسطین کے بچے جس طرح سلاٹر. میرے پاس تو الفاظ نہیں کہ میں عراق میں جو کچھ ہوا، شام میں جو کچھ ہوا، لیبیا میں جو کچھ ہوا، لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے. 10 لاکھ آدمی اس وقت بیروت کی سڑکوں پر ہیں. اور ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے، میناب اسکول کی بچیاں چھوٹی چھوٹی. مسلمانوں نے ابھی تک مذمت بھی نہیں کی میناب کی، سوائے پاکستان کی اور ترکی. جی، پاکستان کا رول تو اس میں بہت ہی ایگزامپلری ہے، جسے ہم کہہ کے رابطے کا بھی ہے، مصالحت کا بھی ہے، اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کا بھی ہے. کیونکہ ہم ایک بہت بڑے دریا سے گزر کر آئے ہیں. پارٹیشن کا دریا وہ بہت خاک و خون کا دریا تھا. ہمیں اس کا اندازہ ہے، ہمارے لوگوں کو اس کا اندازہ ہے. اور ہم نے خود یہ جو ہمارے پر جعلی جہاد مسلط کیا گیا تھا، جو آج تک ہڈی کی طرح ہمارے حلق میں پھنسا ہوا ہے، اس پہ ہمارے ملک نے جو خاک اور خون کی. نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اجتماع کے ساتھ ہمیں کم از کم یہ میناب 180 بچیوں کا، تو یہ جو انسانی حقوق کی بات سے مجھے یاد آئی نا، آپ نے کہا کہ جانوروں کے وہاں پہ حقوق ہیں، اس کے لیے ہیلی کاپٹر پہنچ جاتے ہیں، اور لیکن 180 بچیاں یہ انسان نہیں تھے. اور وہاں فلسطین میں 70,000 80,000 کے قریب سلاٹرنگ ہے. لبنان میں ڈیلی آپ نے دیکھیے نا کیا ہے یہ. اور ہم مطلب انسانیت مر چکی ہے، مجھے لگتا ہے. دیکھیے نا، وہ تو ہمیں گویم سمجھتے ہیں. دیکھو یہ جو زائنزم ہے نا، یہ جوز میں بھی ہے اور یہ کرسچنس میں بھی ہے. وہ تو ہمیں گویم اور لیسر ہیومن بینگ سمجھتے ہیں. لیکن مجھے حیرت ہے کہ مسلمانوں کی عزت، غیرت اور شرافت اور ان کی دلیری اور ان کی شجاعت کو کیا ہوا؟ زنگ لگ گیا ہے نا. صرف سکھوں
کی وجہ سے. انسانی حقوق کا دعویٰ بھی ہے. ہاں, اور آپ ایک نہیں کر کے حیا ایک, اگر آپ انسان ہیں, آپ باپ ہیں, آپ بھائی ہیں, آپ ماں ہیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے تو دیکھو کیا یہ سب کچھ اپنے بچے کے ساتھ ہو تو کیسا لگے گا؟ برداشت کی قوت ہے؟ نہیں ہے نا. اب دیکھو نا, یہ شیاطین کا روپ ہے. قرآن مجید نے ان کو پہلا دشمن قرار دیا. دوسرا دشمن کہا کافر. ان کافرین ان لکم کافرین عدوا مبینا, تمہارے کافر لوگ جی کافر کھلے دشمن ہیں. کھلے دشمن کہ کیا ہے کفر, کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ جو نہیں کہہ رہا وہ کافر ہے؟ مذہبی اس کے فکر نہیں ہے. نو, ناٹ ایٹ آل. میں اس کو کفر کے اس میں نہیں ڈالتی. آپ کو کیا خیال ہے وائٹ ہاؤس میں ہر صبح دعائیہ کلمات کے ساتھ دن کا آغاز نہیں ہوتا؟ 7th فلیٹ میں جو 7واں بڑا بحری بیڑا ہے امریکہ کا, اس میں کیپٹن کی سیٹ کے آگے لکھا ہوا ہے کہ خدا تیرا سمندر بہت بڑا اور میری بوٹ چھوٹی سی ہے. تو کیا کفر کا مطلب خدا کا انکار ہے؟ کفر کا مطلب ریجیکشن, اور ریجیکشن کا مطلب یہ ہے انکار. کس چیز کا؟ خدا کا نام لے کے قسط اور عدل کا انکار, انسانیت کا انکار. اب وہ انکار, اب دیکھیں وہ جو پیٹ ہیکسٹیٹ ہے اس کے ٹیٹو بنا ہوا ہے کافر. کافر کا مطلب وہ کیوں کافر لے کے پھر رہا ہے اتنے فقری انداز میں؟ اس کا مطلب ہے کہ آئی وونٹ لیٹ یو لیو ود ڈگنیٹی, آئی وونٹ لیٹ یو لیو ان پیس. یہ اعلان ہے نا اس کا, وہ کافر لکھنے کا. خدا کا تو منکر نہیں ہے, وہ تو دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کر رہا ہے. تو کفر یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کو نہیں مان رہے, کفر یہ ہے کہ آپ خدا کے غلبے کو نہیں مان رہے, آپ خدا کے حکم کو اور قسط اور عدل کو نہیں مان رہے. اچھا, پوری دنیا جو ہے وہ جو انسانیت کے ٹھیکیدار ہیں وہ مذہبی اصطلاحات کو استعمال کریں تو وہ بڑے ماشاءاللہ چیمپئن ہوئے انسانیت کی. ہم اگر جہاد کا لفظ استعمال کریں یا ہم اگر کہیں کہ اللہ کی جماعت, اللہ کا گروہ, اللہ کے مدد کرنے والے, انصار اللہ, تو ہمیں تو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. نہیں تو اب وہ جو ہے اپنا سورہ مجادلہ, الا ان حزب اللہ هم المفلحون, آخری جملے یہی ہے نا سورہ مجادلہ کے, کہ خدا کا لشکر جو ہے وہی کامیاب ہوگا. پھر جناب عیسیٰ کے فرقان میں انصاریون, عیسیٰ سے پوچھا نحنو انصار اللہ, جواب دیا نا حواریوں نے عیسیٰ کو کہ ہم ہیں خدا کے انصار, اس کے دوست. تو قرآن ٹرمنالوجیز ہیں. بات یہ ہے کہ ہم شرماتے کیوں ہیں کہتے ہوئے؟ مثلا میں سوال یہ ہے کہ ہم کیوں اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم قرآنی ٹرمنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے شرم کر رہے ہوتے ہیں. بر, تقوی, عدل, احسان, عدوان, یہ چیزیں بولتے ہوئے, جہاد کا لفظ بولتے ہوئے, لیکن دوسری جانب پوری دنیا جو ہے. ابھی دیکھیں نا آپ, وہ اس نے اس جنگ کو ٹرمپ نے پورا ایک مذہبی کارڈ کھیل رہا ہے جی, جبکہ اس کے اوپوننٹ مثال کے طور پر ایران ہوا یا لبنان ہوا یا جو ان کے چھوٹے موٹے حمایتی ہیں, وہ تو کوئی مذہبی کارڈ نہیں کھیل رہے. جی, وہ مذہبی کارڈ کھیل رہا ہے. آج جو بمباری ہوئی ہے اس میں سینیگوگ جو ایران کے اندر ہے اصفہان میں, پورا ختم کر دیا یہودیوں کی بات کا. اور وہ مسلمانوں نے نہیں ختم کیا تھا, ایرانیوں نے نہیں ختم کیا تھا, اور خود مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جہاں ان کا مذہب جو ہے وہ فسطائیت ہے, فیشزم. ان کا مذہب جو ہے وہ انسان کو ذلیل اور تذلیل کرنا ہے اور اپنی سپرمیسی. اچھا آپ یہ دیکھیے نا کہ میں سمجھتی ہوں, جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم کیوں نہیں اس کا جواب قرآن ٹرمنالوجی کے ساتھ اٹیچ ہوتے اور ایون جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہوں, بیکاز جو میننگ پچھلے 40 سال میں جہاد کو انہوں نے نبراسٹا یونیورسٹی سے بن کر جو لٹریچر آیا اور جہازوں میں بھر کے, تو اس میں جو جہاد کا کانسیپٹ مجھے آگے درس دیتے تھے ان کو مولانا صاحبان کو یہاں پہ تو ہم نے ابھی میں نے آپ کو سورہ حدید کی جو آیات پڑھی, وانزلنا الحدید فیہ باس شدید, لوہا نازل کیا جو شدید ہے, منافع للناس, یہ قرآن کی انجنکشن ہے. اب آپ اس کو کوئی ٹوسٹ کر کے کچھ اور, مطلب مجھے اس سے سمپل, میں اس کو کوئی مطلب کوئی ٹرمنالوجی میں شیطان ہو گیا, دوسرا کافر ہو گیا. کافر جو ہے اس کا تعلق جو ہے یہ ضروری نہیں کہ مذہب اور عقیدے سے ہو. ریجیکشن یہ ایک آپ کا ایک عمل ہے اور آپ کی ایک سوچ ہے, جہاں آپ اپنی سپرمیسی کے لیے خدا کی سپرمیسی کو بھی چیلنج کرتے ہیں. یہ کفر ہے ہمارے. ہم اس کو مطلب جو ہم نے تھوڑا بہت ہماری عقل میں آیا, جو ہم نے قرآن سے پڑھا, ہم نے تو کفر کو ریجیکشن سمجھا.
पैगम्बर अलैहिस्सलाम के लिए इसलिए थोड़ी लड़ रहे थे कुफार मक्का कि पैगम्बर उनको एक अल्लाह की, सूरह लुक़मान में है ना कि तुम इनसे पूछोगे, हाँ, वो भी मान कहेंगे खल्क़ समावाति वल अर्ज़, हाँ, वो भी कहेंगे लयक़ूलून अल्लाह। सूरह लुक़मान में तो अब तो बात क्या है, किस बात को पैगम्बर के उन्होंने चैलेंज किया? कुरान की उन छोटी छोटी सूरतों के दस्ते को जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं इस्लाम का, जहाँ क़िस्त और अदल की बात, अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। बस ये तीसरा जो ग्रोह कुरान मजीद ने डिस्क्राइब किया, सूरह माइदा में 2 जगह पर है, वो तुम नास का दुश्मन अगर किसी को पाओगे तो यहूद हैं, माइदा। तो भाई क्या मतलब, सारे यहूदियों को एज अ क्लास ऑफ, मजहबी क्लास के तौर पर कुरान ने क्या उनको वो किया, लुक डाउन अपॉन किया? नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो दौरायत और ज़ुबूर के मानने वाले हैं वो सारे के सारे बुरे लोग हैं। अब देखिए ना, एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, जूस की भी तो एक जमात है ना, ब्रुकलिन बड़ा पड़ा है उनसे। 5 की 82 है ये, आप जो पढ़ रही हैं, लतजदन्ना अशद्दन नासी अदावत लिल्लज़ीना आमनुल यहूद। तो आप जिनको सख्त तरीन पाएंगे आपके तरफ रवैयों में, वो यहूद होंगे। तो ये जो ऑर्थोडॉक्स हैं, इनसे आज इसराइली भी घबराते हैं। वो फौजी नौकरी नहीं करते, वो मारने कूटने में नहीं शामिल होते, वो डिफरेंट हैं, उनसे ये खौफज़दा हैं। मैंने खुद ब्रुकलिन में उनके बहुत सारे उनके जो उनके इदारे हैं ये मैंने खुद देखे हैं जाके। तो एज अ रिलीजियस क्लास नहीं कहा, एक मेंटालिटी को कहा, जिसको आज हम ज़ायनिज़्म कहते हैं। वो ज़ायनिस्ट जूज़ में भी हैं, वो ज़ायनिस्ट जो है ना क्रिश्चियंस के अंदर भी। अच्छा, अभी आपने कहा कि हम क्यों नहीं इनके खिलाफ उठकर खड़े होते हैं, जवाब यानी हम क्यों शर्माते हैं? ये हमारी स्पिरिचुअल करप्शन है। अखलाकी माली करप्शन पे तो बहुत फड़फड़ाते हैं और उल्टे सीधे। अखलाकी इन्हितात, स्पिरिचुअल करप्शन क्यों नहीं कहते भैया? वो ऑर्थोडॉक्स जूस ने जुलूस निकाल लिए थे इसराइल में इस गजा की मारकुटाई के खिलाफ, और मुसलमान मुल्कों में इस बात की आज़ादी नहीं थी। बहस हो गए। देखो क्यों, आपने कहा क्यों होता है? एक वजह है खौफ और दूसरी वजह है मफादात, वेस्टेड इंटरेस्ट। देखो खौफ जान का भी है। अच्छा, ये जो वेस्टर्न इंटरेस्ट आप कह रही हैं, मतलब इंसान का कितना इंटरेस्ट होता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? जिस दौलत या जिस जगह तक जाना, उससे ज़्यादा ये तो इनके पास है ना, और क्या चाहिए इनको? ये एक ऐसी भूख है जिसकी कोई सटाइटी नहीं है, जिसका कभी सैर नहीं हो सकता। अच्छा। ना हमारे जो कनात का जो लफ्ज़ है ना, जो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और मोमिनीन की शनाख्त बताई गई, काने होते हैं मोमिन। तो क्यों ये इनके पेट आग हैं? मतलब फॉर एग्जांपल जो जैसे इकोनॉमिक आप कहें कि जो सुपीरियॉरिटी है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तहत, हम कहते हैं बैंकिंग सिस्टम रॉथचाइल्ड फैमिली ने बनाया। तो एक रॉथचाइल्ड तो आपको याद है, दसियों रॉथचाइल्ड हैं भाई, हैं? तो उनको पेट ही नहीं भर रहा। ये अल्लाह की तरफ से शायद एक ऐसी उनके लिए आजमाइश है या, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मतलब हमें इतना डरने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत है? और ये खौफ से बाहर आने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना। अच्छा, अब आप देखें ना, एक तो मैं चौथा बना के तो मैं ये वाली खौफ वाली बात करती हूँ तुमसे मैं ना। देखो चौथा जो कैटेगरी है मुनाफिकों की है, सूरह तौबा, मिमन हौलिकुम मिनल अराब मुनाफिकून। तुम्हें याद है वायात सूरह तौबा में कि पैगंबर ये जो अराब आते हैं आपको जो मुनाफिक हैं, वो मिन अहलिल मदीनते मरदु अलन निफाक, और जो मदीने में बैठे हुए हैं तुम्हारे लिए कई सख्त तरीन है निफाक के अंदर। ला तालमहुम व नहनु नालमहुम, तुम नहीं जानते हम इन्हें जानते। तो निफाक था। अब निफाक क्या है? निफाक कहते हैं एक चूहा होता है ना ज़मीन में अंदर अंदर, वो चूहा अंदर बिल बना चला जाता है, लेकिन अपने सर से ज़मीन की सतह को बहुत करीब रखता है। जहाँ वो निकल कर भागने का मौका देखता है ना, अपनी जान बच रही है, तो वो सर की टक्कर से वो सतह ज़मीन को तोड़कर वहाँ से निकल जाता है। इसे कहते हैं नफक। यानी जहाँ अभी आपका मामला तो मुसलमान होने में है,
اسلام کا نام لینے میں ہے, قرآن کی آیتیں تلاوت کرنے میں ہے, یہ سب میں داڑیاں رکھ کے خوشبو لگانا اور آپ کا مفاد ہے. سر میں لگا, اور جہاں آپ کو موقع ملے گا وہ آپ وہ چوہے کی طرح سر سے اس توڑیں گے, باہر نکل جائیں گے. اور جتنا نقصان اندر کے دشمن سے ہوتا ہے اتنا باہر کا دشمن سے تو نہیں ہوتا. ہمارے یہاں مسلمانوں کی پرابلم یہ ہے, نفاق پھیل گیا ہے, دلوں میں سرایت کر گیا ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ہر ایک کا مطلب یہ کہ پورا اس کا تعمیر کیا ہوا سالوں کا برسوں کی اس کی محنت مشقت کو سب ایک ڈس ایگریمنٹ کے اوپر نیز تو نابود کر کے رکھ دیتے ہیں. اندر ایسی آگ ہے جو انتقام, بدلہ, نیچا دکھانا, یہ ساری باتیں. اچھا دیکھو قرآن مجید کا بڑا یہ جو حالات اس وقت دنیا کے ہیں, میرا دل کانپتا ہے کہ میں اگر یہ بات تم سے نہ کہوں اور تمہارے توسط سے اوروں کو نہ ملے. سورہ نساء میں کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوَالِدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ظَلَمَ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. کیا کہا سورہ نساء میں؟ سوال کیا صاحبان وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کیوں نہیں اللہ کی راہ میں قتال کرتے؟ یعنی لڑائی لڑو نا, مقابلہ کرو نا. مقابلہ, اب قتال کا لفظ جو ہے وہ کان پہ بھاری پڑے گا تو میں مقابلے کا لفظ استعمال کر لوں. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اچھا, اب مقابلہ اپنی مفادات کے لیے نہیں ہے, اپنے خوف سے نہیں ہے, اپنے کسی ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے نہیں ہے. فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ. کس کے لیے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والوالدان, ان مردوں, عورتوں اور بچوں کے لیے جو کمزور بنا دیے گئے. والذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية ظلم اہلها, جو پکار رہے ہیں اپنے اللہ کو کہ پروردگار تو ہمیں ایسے شہروں سے باہر نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا, اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار بنا, اور اپنی طرف سے کسی کو ایسا بنا جو ہمیں ان پر فتح اور نصرت دلا دے. تو ہمارے ہاں تو لڑائی کا کانسیپٹ ایکسپینشنسٹ نہیں ہے, مفادات نہیں ہیں, قبضہ نہیں ہے, سلطنت بنانا نہیں ہے, کمزور مردوں, عورتوں اور بچوں کے حقوق کا تحفظ کرنا. اور قرآن سوال کر رہا ہے کہ کیوں نہیں تم لڑائی لڑتے ایسی؟ آج فلسطین کے بچے, عورتیں, مرد, آج لبنان کے بچے, عورتیں اور مرد, آج ایران کے مظلوم لوگ ہیں, وہ عراق میں 2 لاکھ قتل کیے جانے والے لوگ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی جھوٹی کہانی کے اوپر. افغانستان اینٹ سے اینٹ بج گئی. لیبیا میں آپ یہ دیکھیے کیا ہوا تھا, ایک بنی بنائی ریاست, پرخچے اڑ گئے. سیریا میں لا کے اسٹوج بٹھا دیا, اپنے منہ سے کہتے ہیں ہمارے اسٹوج ہیں, ہم نے بٹھائے ہیں. اس پورے خطے میں سب سے طاقتور ملک تھا, خوشحال ملک تھا سیریا. اور کب سے وہ اسرائیل کا مقابلہ کر رہا تھا, کنٹینیوس. 1967 کی وار, 68 کی وار, 73 کی وار, اٹ واز سیریا. اور ایجپٹ کو بھی اکھاڑ کے پھینک دیا. جمال ناصر کا پتہ, معاملہ ہی ختم. ادھر سے یہاں ایک ایسا کیوس مچایا. تو یہ کیوں ان کمزور مردوں, عورتوں اور بچوں کے لیے کیوں نہیں آواز بلند کرتے؟ آپ کا قرآن آپ سے سوال کر رہا ہے, میں نہیں کر رہی. میں عقیدے کی بنیاد پر گفتگو کو بودھی گفتگو سمجھتی ہوں, کمزور گفتگو سمجھتی ہوں. قرآن سوال کرتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوَالِدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ظَلَمَ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. تو اب اس اللہ کے اس سوال کا جواب کون دے رہا ہے؟ لبنانی دے رہے ہیں, ایرانی دے رہے ہیں, اور باقی کیا کر رہے ہیں؟ وہ عراقی بھی دے رہے ہیں, اب تو خیر سے قطری بھی دے رہے ہیں, اور امانی بھی دے رہے ہیں, اور ان کے ساتھ اسپین اور اٹلی والے بھی مل گئے, اور بیک ڈور سے چائنا اور رشیا بھی ہیں. تو قرآن کی اس سوال کا جواب ایک جسے کہتے ہیں نا مین لینڈ اسلام, یا وہاں سے تو آ ہی نہیں رہا. اور پھر خوف کی تو نے بات کی کہ خوف ہے بھائی, ہمیں بھی جان, سب سے بڑا خوف جان کا خوف ہے. جان گئی صحیح. لیکن یہ ایرانی خواتین میں کیوں نہیں ہے؟ دیکھو جو اپنے شاید سورہ انبیاء ہے, تم چونکہ حافظ بھی ہو نا تو ذرا یاد دہانی کرانا میری. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ,
انبیاء ہے نا، سورہ انبیاء ہے شاید. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يُورِثُهَا عِبَادِهَا الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں بھی لکھا، اس کے بعد قرآن مجید میں بھی لکھا کہ یہ زمین خدا کے صالح بندوں کا ورثہ ہے. جس کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ زمین ان ایپسٹین فائلز کے لوگوں کا ورثہ نہیں ہے، یہ خدا کے صالح بندوں کا ورثہ ہے، وہ بے خوف ہو جاتے ہیں. اور اس سے پہلے جو 8-10 آیتیں ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں. اس میں پیغمبر کی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس کے بعد کہا، پہلے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کے بعد کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يُورِثُهَا عِبَادِهَا الصَّالِحُونَ. تو قرآن مجید کو سمجھنے، اور یہ تو اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارا اتنا ماشاءاللہ قرآن سے بات نہیں ہوتی نا، قرآن میں لوگ نہیں غور کرتے ہیں. تم نہیں، اور تم چونکہ تم حافظ ہو، اور تمہیں اتنی کبھی کبھی مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا کہ مجھے صحیح وہ سورے وغیرہ یاد آ جائیں. کافی سارا مجھے، میں حافظ نہیں ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، بٹ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، میں ایک طالب علم ہوں. تو لیکن تم یہ دیکھو کہ اس بات پہ اعتبار ہے آپ کو، ان الارض یورثها عبادها الصالحون، یہ زمین ہمارے صالح بندوں کا ورثہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایمان چاہیے نا اس کے لیے. آپ نے سمجھا کہ وہ امریکہ کا ورثہ ہے، وہ آپ نے سمجھا کہ برطانیہ کا ورثہ ہے، فرانس کا ورثہ ہے، اسرائیل کا ورثہ ہے. نو، یہ صالح بندوں کا ورثہ ہے. تو بے خوفی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس سچویشن کو، اس ہیومن ڈگنیٹی کی ریسٹوریشن کے لیے قرآن مجید نے اس کو ہائیسٹ کلائمیکس پر لے گیا، اور اس کے لیے مطلب ایک کوشش، جدوجہد، اور جہاں تک کہ جان قربان کرنے کو شہادت کا نام دیا. شہادت کیا ہے؟ گواہی، وٹنس. بھئی آپ عدالت میں شہادت دیں گے، گواہ بنیں گے، وٹنس دیں گے. تو آپ وہ شہادت کیا ہے؟ اپنی جان سے گواہی دینا کہ میں نے اللہ کے وعدے پر اعتبار کیا، اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کو بچانے کے لیے میں نے اپنی جان قربان کر دی. یہ ہے شہادت کا کانسیپٹ، یہ گواہی کا کانسیپٹ ہے. ہم نے تو ہر کانسیپٹ کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ابھی مطلب آپ دیکھیں نا، آپ کو ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی یہ جنگ ہو رہی ہے تو کون جیتے گا؟ ارے بھائی، جنگوں میں کوئی جیت ہار نہیں ہوتی، جنگوں میں فقط نقصان ہوتا ہے. لیکن جنگ میں نظریہ کبھی نہیں مرتا، آئیڈیالوجی کبھی ختم نہیں ہوتی. انسان شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، اللہ کے لیے گواہی کہ میں اس نظریے پر ہوں. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اللہ کے لیے گواہی دینا کہ میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں. اور جب اللہ کے لیے کھڑا ہوں تو پھر ایمان اتنا ہونا چاہیے کہ اس کی مدد آئے گی. اور اگر میں مارا بھی گیا تو موت ہے، اس فانی وجود سے ایک آزادی مل جائے گی، شہید ہو جاؤں گا میں نے گواہی دی نا. ہاں، لیکن چونکہ وہ ذہن میں وہ ایمانی کیفیت نہیں ہے نا، وہ روح کی اتنی پاکیزگی، پیوریفیکیشن نہیں ہے، اتنی تطہیر نہیں ہے. دیکھو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں لیڈرشپ کا بھی بڑا کمال ہے. یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، یہ موٹیویٹ کرتے ہیں. آپ کے سامنے آپ کا جو آگے چلانے والا ہے نا، اس کو بڑا مضبوط ہونا چاہیے. پیغمبر کی لیڈرشپ سے تو انقلاب اسلامی برپا ہو گیا. تو اس کے بعد ایک کربلا میں امام حسین اسلام کی لیڈرشپ ہے جو قیامت تک کے لیے کیسی لکیر کھینچی حق میں اور باطل میں، طاقت کے مقابلے میں سچ اور رائٹ ہو، چاہے وہ کم ہی ہو. مطلب یہی تھا نا کہ مائٹ از رائٹ. آپ نے کہا نو، رائٹ از مائٹ. جان دینا اس کے لیے. اب جناب حر کے ساتھ جو آپ نے، میں خیر اور بھی بات کروں گی، لیکن جناب حر نے جب کہا امام حسین اسلام سے قصر بنی مقاتل کی منزل پر، جب آپ نے وہ اپنا آخری پالیسی سٹیٹمنٹ دیا نا کہ من جایا سلطانا رائن ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان. جب کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو بندوں میں ظلم سے حکومت کرتا ہو، خدا کا منکر ہو، پیغمبر کے اصولوں کا انحراف کرتا ہو، تو آپ نے ذوالفقار نکالی، گاڑی زمین میں، اور اس قبضے پر ہاتھ رکھ دیا. سر جھکائے ہوئے سن رہے تھے، اور پورا لشکر تھا پیاسوں کا جو اس کو پانی پلایا تھا. جب پوری تقریر ختم ہو چکی امام حسین اسلام کی، تو حر نے پوچھا کہ فرزند رسول، جو آپ نے کہا یہ آپ کا مطلب ہے؟ آپ نے کہا بے شک. کہا پھر میں آپ کو آپ کے موت سے ڈراتا ہوں کہ آپ قتل کر دیے جائیں گے. تو اتنا حسین جواب ہے اس لیڈر کا
انسانیت کے لیڈر کا, جس نے ہیومن ڈگنیٹی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, انسانیت کے سر کو بلند کر دیا. اس نے کہا کہ امام حسین صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر زندہ رہوں تو بھی بہت معتبر ہوں, اور اگر میں قتل بھی کر دیا جاؤں تو میرے اعتبار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. لیکن اس چھوٹی سی زندگی کو بچانے کے لیے تیرے لیے یہ بہت برا ہے کہ تیری ناک رگڑ دی جائے. مخاطب اپنے حر کو کیا, اس چھوٹی سی زندگی کے لیے تیری ناک رگڑ دی جائے, یعنی تو ایک ڈگنیفائڈ لیول سے نیچے گر جائے صرف یہ کہ چند دن میں زندہ رہ جوں. یہ میرے لیے بڑے افسوس تو موت ہی ہے. لیکن یہ جو جملہ کہا نا, تیری اتنی سی زندگی کے لیے تیری ناک رگڑ دی جائے, یعنی ہیومن ڈگنیٹی از مور امپورٹنٹ دین جسٹ ٹو لیو. سانس لینا کوئی زندہ رہنا نہیں ہے, کوئی رائٹ نہیں ہے. وقار انسانی کے ساتھ زندہ رہنا یہ انسان کا رائٹ. وقار انسانی کے ساتھ رہنا بہت زیادہ. تو یہ جناب حر کی بات جو انہوں نے سوئچ اوور کیا تو ان کو احساس ہوا ہوگا نا کہ زندگی ناک نہ رگڑ دی جائے میری. جی جی جی. تو پھر آپ دیکھیے کہ جس کا سر کٹا وہ سرفراز ہے, اور جو کاٹنے والا تھا وہ ذلیل و حقیر ہے. ذلیل و حقیر تا قیامت, تا قیامت و ذلیل و حقیر. اب ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیے نا کہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہمارے عام عوام کیا اس ظلم و ستم کے ساتھ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, لیکن کمزور ہیں. کمزور ہیں, دل سے تو برا جانتے ہی ہیں. برا جانتے ہیں. تو وہ سارے لوگ جو اس سارے کھیل میں شراکت دار ہیں, چند دن کے بعد ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ اچھا, دوسری بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھو جب بھی حد سے زیادہ کوئی چیز بڑھتی ہے نا تو وہ اپنے زوال کی طرف جاتی ہے, وہ زوال کے دروازے پہ دستک دیتی ہے. یہ جو ہیجمنی ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی نا, یہ آج فرانس کا آنکھیں دکھانا, برطانیہ کا نام نہیں آ رہے, اسپین اٹلی کا نام ہمارے اوپر سے آپ کے جہاز نہ گزریں, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کمزور ہو چکے ہیں. پھر چھوٹی سے قطر کا کہنا کہ جی اپنا اڈا سمیٹو. 10,000 سولجرز ہیں امریکن قطر میں, 750 فوجی اڈا ہے امریکہ کا پوری دنیا کے اندر. ان کو تنخواہیں بھی قطری ہی دیتے ہیں. ہمیں بھی رکھو, ہمیں پالو بھی. اچھا ہاں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم پھنسے کہاں, ہم نے اپنا کو بیچا کہاں. دیکھو مسلمانوں نے اپنے آپ کو بیچا جب وہاں ان کے ہاں تیل نکلا, پیٹرو ڈالر پیک کر دیا آپ نے ڈالر کو کے ساتھ آپ نے تیل کو. اب تیل کی ٹریڈ جو ہے وہ ڈالر میں ہوگی. پھر قذافی کیوں مارا گیا؟ اس نے ڈیلنگ کرنا چاہا نا, دیکھیے کیا حشر کر دیا. وہ صدام جن کی آنکھوں کا تارا تھا, آنکھوں کا تارا تھا نا, 8 سال کی جنگ مسلط کی تھی نا ایران کے اوپر, تو کیوں مارا گیا؟ بیکاز ہی واز ڈیلنکنگ دیٹ آئل ٹریڈ فرام ڈالر. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ذرا اسکیم دیکھیے, ہماری کمزوری اور ہماری بدبختی کہ انہوں نے کہا کہ جی تم اپنا تیل بیچو, ہم تمہیں بہت سارے ڈالر دیں گے. تو آپ نے دبا دب تیل بیچ رہے ہیں, آپ کے پاس ڈالر کی برسات ہو رہی ہے. پھر ان کا دیکھو تم بہت کمزور ہو اور تمہاری یہ شیخ ڈمز اور یہ تمہیں اس کی سیکورٹی کی ضرورت ہے, تم ہمارا اسلحہ خریدو, ہمارے جہاز خریدو. تو وہ ڈالر جو آپ نے کمائے نا, آپ نے دوبارہ ان کو دے دیے کہ بھائی ہمیں آپ اسلحہ مہیا کریں, ہماری سیکورٹی کا بندوبست کریں. ان کا نہیں, اب یہ اتنا کافی نہیں ہے, ہمارا اڈا پالو, ہمارے بندے پالو. کاش یہ لوگ پاکستانیوں کو مزدوری کے بجائے اپنی حفاظت کے لیے بلاتے. حفاظت کس سے کرنی تھی؟ اسرائیل سے کرنی تھی نا, اس کے تو آپ نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیے. پھر انہوں نے کہا کہ جی اب کچھ بچ گیا ہے تمہارے پاس ڈالر, تو ایسا کرو کہ ہمارے ٹریجری بلز میں لگاؤ اور ہمارے ریزروز میں لگاؤ. ہاں, تو آپ نے ٹریلینس آف ڈالر آپ نے ان کے ٹریجری بلز میں. اور یہ تو امریکہ کی معیشت ہے, یہ پونزی اسکیم, یہ تو پونزی اسکیم ہے. اور یہ نام نہاد مسلمان اس پونزی اسکیم کا شکار ہو گئے. لیکن طاقت کا توازن بدل. دیکھو اس جنگ کا جو بھی نتیجہ, ہار یا جیت کی بات نہیں کرتی, لیکن اس جنگ سے کا نتیجہ یہ لازمی ہے کہ دیر ول بی اے نیو ورلڈ آرڈر. لیکن آرڈر کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. آرڈر کا لفظ جو ہے نا ہارش ہے, تلخ ہے. دیر ول بی اے نیو ورلڈ سسٹم, دنیا کا ایک نیا نظام ہوگا, نیا نظام جس میں ہر خطہ کے لوگ اپنے امید اور اپنی مرضی سے اپنے فیصلوں. لیکن اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نئے نظام کی طرف جائیں گے جیسے تاریخ رہی ہے, تو مطلب ایران کی قربانی ہوگی. دیکھیے یہ بات بہت
تکلیف کا باعث ہے میرے لیے. اور میں دیکھو ہمارا KPK برباد ہوا, ہمارا صوبہ سرحد برباد ہوا ایک ایسی جنگ میں جو ہماری نہیں تھی. ہم اس دل تکلیف کو محسوس کرتے ہیں بے حساب محسوس. وہاں تو صوفی ازم کو ہٹایا گیا نا, صوفی خطہ تھا سب سے رحمان بابا کی شاعری تھی, خود ولی خان اور غفار خان کتنے اعلیٰ درجے کے شاعر تھے, اور کیسی باتیں. پورے صوفی ازم کو ختم کر دیا گیا وہاں سے نا, اور اس کا نتیجہ بھی نکلا کہ وہی پھر انتہا پسند اور وہ مائنڈ سیٹ جو وہاں پہ پیدا ہوا. ہم نے اس کراچی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے 1984 سے آن ورڈ. لوگ گنتے تھے کہ آج کتنا نمبر ہے, مطلب کاؤنٹ, بیڈ باڈی کاؤنٹس, اس میں کن کا ہاتھ تھا وہ آپ کو ہی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. کراچی ڈوبا تو کچھ ابھرے. ہم نے یہ سب مصائب دیکھے ہیں. اب دل نہیں کرتا کہ ہم ایرانیوں کے لیے مصائب دیکھیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیکن وہ ایک قوم ہے 6000 سالہ جو وہ جب تاریخ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ سائرس دی گریٹ کا ملک ہے, یہ ہرمز کا ملک ہے, یہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے, جن کی ایک تاریخ ہے, لاوارث نہیں ہے. وہ کسی نے بہت اچھی بات کی کہ ایران اسرائیل میں یا کس جگہ کو نشانہ بنائے, کس تاریخی مقام کو نشانہ بنائے. تم ہمارے تاریخی مقامات کو نشانہ بناتے ہو تو بدلے میں ہم تمہارے کیسی ایسی جگہ کو نشانہ بنائیں جو تمہاری تاریخ, تمہاری تو کوئی تاریخ ہی نہیں ہے. تم زیادہ سے زیادہ 1947 سے آگے ہو ہی نہیں کہ ہم تمہاری کوئی ہسٹری نہیں ہے, ہسٹری نہیں ہے. یہ جو ایک کانسیپٹ آ گیا وہ کلیش آف سویلائزیشن. ارے بھائی کائی کی سویلائزیشن, ایپسٹین فائل کی کوئی سویلائزیشن ہوتی ہے, شیطانوں کی سویلائزیشن ہوتی ہے, کافروں کی سویلائزیشن ہوتی ہے, ان کی تو کوئی سویلائزیشن نہیں. ہمارے پاس ہے قرآن کی سویلائزیشن. یہ ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ہے آپ ہی, میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے جس کو میں ابھی تک اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم مسلمان مجموعی طور پر مرعوبیت کا شکار ہے, خوف کا. اور وہ جیسے یہ اس کی مثالیں ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نظر آتی ہیں, ہمارے ٹی وی ڈراموں میں, کلچرز میں تھوڑا سا حصہ بنتے ہوئے, سوشل میڈیا کے اوپر خواتین جو ویسٹرن کلچر کے اوپر فخر کرتی ہیں, اپنانا چاہتی ہیں اس کو اپنا ایک رول ماڈل, کہ یا جو ہمارا نوجوان ہے تو وہ اس حلیے میں, اس لباس میں وہ اپنے آپ کو, اس کی بول چال, مطلب پاکستانیت بھی نکل, اسلام تو چھوڑیں, پاکستانیت تک نکل رہی ہے اس سے. مطلب جو ایک شرم و حیا یا ایک وہ چیز تھی کہ جو ایک پاکستان کا, جسے آپ اولڈ کلچر کہہ رہے, یا ایک ثقافت, تہذیب, شگفتگی, ایک شائستگی, رویوں کے اندر ملنا ملانا ایک کلچر تھا, وہ تو نکلتا جا رہا ہے بلکہ نکل چکا ہے. لیکن جو اسلامی اخلاق تھے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں, دوسروں کے لیے کھڑے ہو جائے, حق کے لیے بات کریں, سب عنقا ہو گئے نا. اچھا, اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم تقریباً ایران کے علاوہ سارا مسلم پیننسولا جو ہے نا, وہ جو مسلم کنٹریز ہیں, یہ کالونائزیشن کا شکار. یہ بھی ہے 200-250 سالہ کتے اور کالے, کتے اور براؤن انٹر نہیں ہو سکتے. ہم تو اس کلچر کا پرابلم ہے نا ہمارا. اب تو ایران میں ایسا نہیں ہوا, ایران کبھی کالونائز نہیں ہوا. جی جی جی, یہ اس لیے ان کے اندر نیشنل پرائڈ ہے, اور ہمارے ہاں نیشنل پرائڈ کو اور ابھی بھی میرے خیال میں یہ کہ وہ ہو نہیں سکتا, یہ مشکل ہے, ناممکن ہے بالکل. نہیں, کالونائزیشن وغیرہ تو پاسبل نہیں ہے. ہاں, ڈسٹرکشن بڑے پیمانے پر ہوگی, ڈسٹرکشن بہت ہوگی, ہو رہی ہے, اتنی شدید ڈسٹرکشن ہے, یہ سب پاسبلٹی ہے. لیکن پھر دیکھو نا, اگر یہی بات ہے تو پھر پیغمبر کا تو سارا خاندان ہی ڈسٹرائے ہو گیا, اگر ڈسٹرکشن کا یہ مطلب ہے تو. میں یہ اس سے سمجھاؤں بات کہ شیعوں کی جو تاریخ ہے نا, وہ جتنا ہی ٹوٹتے ہیں اتنا ہی زیادہ منظم ہوتے ہیں. یہ شیعوں کا ایک خدا نے ان کے اندر کچھ ایسا ایک ملکہ رکھا ہے, یا ان کی فطرت کچھ ایسی رکھی ہے کہ ان کو ایک ملک میں توڑا جاتا ہے نا تو یہ دوسری جگہ ابھرتے ہیں. مثال کے طور پر شروع کے زمانے میں جب عربوں کے اندر ان کی پر زمین تنگ کر دی گئی تو انہوں نے سندھ کو آباد کر دیا, یہاں کے تہذیب میں آ کر یہ رچ بس گئے, اور آج وہاں سے زیادہ سادات یہاں پر ہیں اس خطے کے اندر. ہم انہی میں سے ایک ہیں. عربستان سے میرا خاندان آیا, انگریز ریزیڈنٹ نے نظام حیدرآباد کو خط لکھا کہ اب یہ ہمیں نوابوں کی ضرورت نہیں, آپ ان کو لے لیں. تو اس میں لاسٹ سینٹینس اس نے لکھا, وہ لیٹر آج تک میرے پاس محفوظ ہے, اور آرکائیوز کے ڈپارٹمنٹ نے مجھے وہ پرزرو کر کے دیا. اس میں لکھا کہ دس از ویری پرٹیننٹ ٹو نوٹ دیٹ دس از دا فرسٹ محمدن فیملی ہو ارائیوڈ ان دس پارٹ آف انڈیا. اچھا اچھا, ماشاء اللہ آپ لوگ سادات ہیں. ماشاء اللہ.
تو وہ دیکھو میں کبھی کبھی کہتی ہوں کہ یہ سارے نا 100 میٹر ریس کے گھوڑے ہیں ہاں اور ہم 1500 سال کی میراتھن کے. صحیح صحیح صحیح. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور آپ سے انشاءاللہ ایک اور موضوع ہے جس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو خواتین کا خاص طور پر کردار جو ہے, آج جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ کس طرح سے کربلا سے کیا درس حاصل کر سکتی ہیں اسلامی تاریخ سے, قرآنک فلسفی میں, تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. انشاءاللہ اللہ تمہیں سلامت رکھے, تمہاری اس کوشش پہم اور جہد مسلسل کو خوب ترقی عطا کرے. آمین آمین. دوستو یہ تھے ہمارے ساتھ عالمہ ذاکرہ شیربانو والا جاہی صاحبہ, جنہوں نے اس موضوع پر بہت اچھی گفتگو کی. آپ کے سامنے ہے, اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھیے گا, انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, اور دنیا کو پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار امن اور سکون کی جگہ بنائے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.